علم حاصل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ سوال عقل مندی کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کرنا سیکھیے۔ اپنے آپ کو اتنا ہی قیمتی بنائیں کہ کوئی آپ کو حاصل کرنے کی طاقت رکھ سکے۔ حد سے زیادہ انمول ہو جانا انسان کو اکیلا کر دیتا ہے۔ سمجھدار انسان تب تک نہیں بولتا جب تک سب خاموش نہ ہو جائیں۔ سب سے بری اور خطرناک برائی وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی محسوس نہ ہو۔ ذہن کے تھک جانے پر مصروفیات کم اور دل کے تھک جانے پر مصروفیات زیادہ کر دینی چاہیے۔ دولت کی نمائش صرف وہ انسان کرتا ہے جس کے پاس دولت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان پورا سال 24 گھنٹے ہماری امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتا، لہذا درگزر کرنا سیکھیں۔ وہ جگہ جہاں جہالت ہی خوشی دے وہاں عقل مند بننا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ کسی کی زندگی میں اس سے تعلق صرف اتنا ہی رکھیں جتنا وہ آپ کو اجازت دیتا ہے۔ تنہائی ایک خطرناک چیز ہے۔ جس انسان کو اس کی عادت لگ جائے اس سے لوگوں کے درمیان رہنے کی عادت نہیں رہتی۔ جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں تو ایسا انسان گھٹیا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد سننے والے کان جاہل لوگوں کے ہیں تو اپنے منہ سے کبھی بھی عقل مندی والی بات نہ نکالیں۔ تلخ حقائق میں رہتے ہوئے بھی حسین تصورات پالنا انسانی ذہن کا وہ کمال ہے جس کو زوال نہیں۔ انسانی تعلقات کو مضبوط رکھنے والی سب سے اہم چیز اعتماد ہے۔ اگر اعتماد میں بدگمانی پیدا ہو جائے تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں جو آپ کو اداس کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان کی خوبصورتی کے 3 حصے ہوتے ہیں، پہلا اس کی شکل، دوسرا اس کے الفاظ، تیسرا اس کی عادات۔ سکون اسی بات میں ہے کہ دوسروں کی برائی اور اپنی بھلائی دونوں بھول جانے چاہیے۔ آپ جتنا دوسروں کو جاننے کی کوشش کریں گے اتنا ہی بے سکون ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بغیر رہا جائے۔ مایوسی ایک دلدل کی طرح ہوتی ہے، آپ اس میں صرف پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو صرف پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ زندگی کی حقیقتوں پر قابو پانے کے لیے آپ کو مضبوط ہونے سے زیادہ بے حس ہونا ضروری ہے۔ بے سکونی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنا اچھا چاہنے والوں کی بجائے برا چاہنے والوں کو زیادہ اہمیت اور عزت دیتا ہے۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ برا تب کرتا ہے جب ہم خود اسے اجازت دیتے ہیں۔ اس انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو غلط کو غلط جانتے ہوئے بھی اسے غلط کہنے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ سچ بول کر سامنے والے کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی انسان کو کتنی اہمیت دینی ہے اس کا اندازہ آپ اس کے لہجے سے لگا سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص خود کو نظر انداز کر کے خوش نہیں رہ سکتا۔ اداسی 2 وجوہات سے پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان انتہا کوششوں کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتا، یا پھر اگر کامیاب ہو بھی جائے تو اپنی کامیابی پر خوش نہیں ہو پاتا۔ وقت کبھی کم نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اگر آپ کا ہدف ایک خوبصورت منزل ہے تو آپ کو کٹھن راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مہنگی چیزیں تب تک نہ خریدیں جب تک آپ ان کے اخراجات اٹھانے کے قابل نہ ہو جائیں۔
اپنے پیسے چیزوں پر خرچ کرنے کی بجائے بامعنی تجربات پر زیادہ خرچ کریں۔ ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ کامیابی کوئی منزل نہیں ہے، یہ خود کی بہتری کا مسلسل سفر ہے۔ جب آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس کی خوشی اور غم دونوں کو گلے لگانا ہوگا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور نیک دل انسان وہ ہیں جو اپنی حیثیت، دولت، علم یا عمل کی وجہ سے کسی اور سے بہتر نہیں سمجھتے۔ جو چیزیں ہمیں پسند ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ عزت ہمیشہ کمائی جاتی ہے، ایمانداری کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے، اعتماد حاصل ہوتا ہے اور وفاداری واپس لوٹ کر ضرور آتی ہے۔ غربت سے لڑی جانے والی جنگ تبدیلی ضرور لاتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ جب بھی گرتے ہیں تو آپ کو اٹھانے والوں میں سے زیادہ ہنسنے والے چہروں کو کبھی مت بھولنا چاہیے۔ 10 مرتبہ کی نصیحت وہ اثر نہیں رکھتی جو ایک مرتبہ کی کھائی گئی ٹھوکر سبق سکھا جاتی ہے۔ اگر کبھی دشمن اور منافقت کے ساتھ صلح کی گنجائش پیدا ہو جائے تو دشمن کے ساتھ صلح کر لینا، لیکن منافقت کے ساتھ ہرگز نہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو وقت کی قدر اور محنت خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ لوگوں سے امید رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لوگ آپ کی کامیابی پر مبارکباد اور ناکامی پر افسوس ہی کرتے ہیں۔ کتابوں سے بھی بہترین سبق جو انسان کو مل سکتا ہے وہ زندگی دیتی ہے۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، معیار یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہوتا ہے۔ دنیا میں 10% جھگڑا اختلاف رائے کی وجہ سے ہوتا ہے، باقی 90% اس لہجے کی وجہ سے جو ہم اس بحث میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری اداسی کی سب سے بڑی وجہ ہماری اپنی منفی سوچ ہوتی ہے، جو دیمک کی طرح ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملا دو کبھی صاف نہیں ہوگا، مگر صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملا دو تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔ لوگ آپ کو آپ کے کردار پر نہیں بلکہ اپنے حالات پر پرکھتے ہیں۔ حالات بدل جانے پر ان کا رویہ آپ سے بدل ہی جاتا ہے۔ انسان کو زندگی ہمیشہ ضرورت کے مطابق گزارنی چاہیے، خواہش کے مطابق نہیں۔